العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 66 ہے، اور سبق نمبر 66 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 24 کی آخری آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں. آج کے سبق میں بھی گزشتہ کی طرح اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، اصطلاحی تعریف وغیرہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو ہدی میسر ہو جائے وہ دے دو، اور تم اپنے سروں کو مت منڈاؤ یہاں تک کہ ہدی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا جانور ذبح کر کے فدیہ دینا ہے. پس جب تم امن میں ہو جاؤ، پھر جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو ہدی میسر ہو جائے وہ دے دو. پس جو شخص ہدی کا جانور نہ پائے تو 3 دن روزے رکھنا ہے حج میں، اور 7 روزے جب کہ تم واپس لوٹو. تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 دن ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہو. اور تم اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق. پہلا کلمہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ. اتم فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر. اتم یتم اتمام باب افعال سے مکمل کرنا، پورا کرنا. الحج والعمرہ یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر اتمو فعل کا مفعول بہ واقع ہے،
اسی لیے منصوب ہے حالت نصبی میں، اور الحج کی تحقیق ما قبل میں گزر چکی ہے۔ العمرہ دوسرا لفظ ہے۔ العمرہ العبادت المخصوصہ یا الزیارت المخصوصہ، مخصوص عبادت، مخصوص زیارت حرمین شریفین، اور العمرہ کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے۔ العمرہ کے اصل معنی ہے آباد کرنا، چونکہ عمرہ کی عبادت میں اپنی ذات کو آباد کرنا، اسی طرح حرم شریف کو آباد کرنا ہے، تو اس لیے آبادی کے معنی کے اعتبار سے العمرہ کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ احصرتم فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ احصرتم، احصر یحصر احصار باب افعال سے ہے، اور الحصر کہتے ہیں المنع من طریق البیت، المنع من طریق البیت، اسے کہتے ہیں الاحصار، یعنی بیت اللہ کے راستے سے روک دینا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، استیسرہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ الہدی، الہدی وہ جانور جسے حاجی اور معتمر حرم شریف کی طرف لے جا کر اسے قربان کرے، حرم شریف میں لے جا کر اسے قربان کرے تو اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ لا تحلقوا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، حلق اسی سے ہے، اور الحلق کے اصل معنی تو ہے قطع الحلق، لیکن پھر قربت کی بنیاد پر، قربت کا لحاظ رکھتے ہوئے قطع الشعر یعنی بال کے کاٹنے کو حلق کہہ دیا جاتا ہے۔ لا تحلقوا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر۔ رؤوسکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا تحلقوا کا مفعول بھی واقع ہے، اسی لیے رؤوس حالت نصبی میں ہے۔ رؤوس یہ رأسن کی جمع ہے۔ حتی یبلغ الہدی محلہ، یبلغ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، حتی کے بعد ان مقدر ہے، ان مقدرہ ناصبہ کی وجہ سے یبلغ فعل مضارع منصوب ہے۔ بلغ یبلغ پہنچنا، محلہ محل اس میں ظرف ہے، حلال ہونے کی جگہ باب ضرب یضرب سے۔ فمن کان منکم مریضا، من اس میں شرط جازم ہے، کانا فعل ناقص ہے، مریضن یہ کانا کی خبر واقع ہے اس لیے منصوب ہے، اور کانا کا اسم کانا کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، وہ اس کا اسم ہے۔ مریضن کانا کی خبر واقع ہے۔ او بھی اذن، اذن مصدر ہے باب سمیع یسمع سے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، محل رفع میں ہے، اعراب تقدیری ہے اس کا، تو اذن مصدر باب سمیع یسمع سے ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور بھی خبر مقدم ہے، بھی خبر مقدم ہے۔ ففدیۃ من صیام، فدیۃ ترکیب میں مبتدا ہے اسی لیے مرفوع ہے حالت رفعی میں، اور من صیام او صدقۃ او نسک یہ خبر ہے اپنے متعلق سے مل کر۔ فدیہ جان یا عبادت کا معاوضہ، جان یا عبادت کا معاوضہ جو اللہ کے لیے دیا جائے، خلوص قلب سے دیا جائے، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ او صدقۃ او نسک، نسک مصدر ہے باب نصر ینصر سے، نسک ینسک۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، أَمِنْتُمْ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر،
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ایام یومن کی جمع مضاف الیہ ہے، سلاستی کا اسی لیے مجرور ہے، اور سلاستی مضاف الیہ ہے سیام مضاف سے، تو مضاف الیہ ہے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، رجعتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر. تلک عشرۃ کاملہ، تلک ترکیب میں مبتدا ہے، عشرۃ کاملہ اس کی خبر واقع ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. حاضری، حاضری اسم فاعل جمع مذکر، حاضری اسم فاعل جمع مذکر ہے، اور حاضری نہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے، اسی لیے حاضری ہو گیا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. یہ رکوع مکمل ہوا یہاں تک. اوپر آیت میں ایک لفظ آیا تھا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. تمتع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور مصدر اس کا تمتع ہے، تمتع. اور تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. تو حج اور عمرہ دونوں کو الگ الگ احرام سے ادا کرنا، حج اور عمرہ دونوں کو الگ الگ احرام سے ادا کرنا، اسے کہتے ہیں حج تمتع. مختلف قسمیں، اس میں سے ایک قسم ہے تمتع کی، یعنی حج اور عمرہ کو الگ الگ احرام سے ادا کرنے کو تمتع کہتے ہیں. بہرحال یہ رکوع مکمل ہوا ہے، تلاوت مع ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق کے ساتھ. اب ہم اسی رکوع کا مکمل خلاصہ مختصر انشاءاللہ آئندہ کل دیکھیں گے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.